جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج کا لیکچر نمبر 15 ہے، سورہ احزاب ہے، وصف نمبر ہم نے 53 سے 55 تک انشاءاللہ مطالعہ کرنا ہے۔ تو آج کے سبق میں کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اسے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والوں سے اسپیشلی اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، تو گویا بات بھی ایسی ہونی چاہیے جو ایمان والوں سے بطور خاص ریلیٹ ہو۔ لا تدخلوا بیوت النبی، کہ آپ نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو، الا مگر ان یؤذن، کہ اجازت دی جائے، لکم تمہیں، الی طعام، کھانے کی طرف، غیر ناظرین، نہ انتظار کرنے والے ہوں، اناہو، اس کی تیاری کے، ٹھیک ہے۔ ولیکن، اور لیکن، اذا دعیتم، جب بلائے جاؤ تم، فادخلوا، پھر تم داخل ہو جاؤ، فاذا، پس جب طعمتم، تم کھانا کھا لو، فانتشروا، تو تم منتشر ہو جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ دل لگانے والے ہو تم باتوں کے لیے، ان ذالکم، یقیناً یہ، کان ہے، یؤذی النبی، ایذا دیتا، تکلیف دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فیستحیی منکم، تو وہ شرماتے ہیں تم سے، واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ تعالی حق بات کرتے ہوئے شرماتا نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب سوال کرو تم ان سے، متاعن، کسی چیز کا، فَاسْأَلُوهُنَّ، تو سوال کرو ان سے، یعنی نبی کی بیویوں سے، من وراء حجاب، ایک پردے کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ ذالکم، یہ، اطہر، زیادہ پاکیزہ ہے، لقلوبکم، تمہارے دلوں کے لیے، وقلوبہن، اور ان کے دلوں کے لیے۔ وما کان لکم، اور نہیں ہے مناسب تمہارے لیے، ان تؤذوا، کہ تم ایذا دو، رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ولا ان تنکحوا، اور نہ تم نکاح کرو، ازواجہ، ان کی بیویوں سے، من بعدی، آج کے بعد، یعنی اس کے بعد اب نکاح بھی آباداً کبھی بھی تمہارا نبی کی بیویوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ان ذالکم، بے شک یہ بات، کانا ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، عظیمہ، بہت بڑی بات، ٹھیک ہے۔ آج کی ایک آیت یہ ہوگی، باقی آیت کا بھی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی انٹرپریٹیشن کی طرف آتے ہیں۔ ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو، شیئن، کوئی چیز بھی، او تخفوہ، یا تم چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والا ہے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لا جناح علیہن، نہیں کوئی گناہ ان عورتوں پر، فی آبائہن، اپنے باپوں کے معاملے میں، ولا ابنائہن، اور نہ اپنے بیٹوں کے معاملے میں، ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں کے معاملے میں، نہ اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کے معاملے میں، اور نہ ہی اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی جو ہے نا وہ بھانجوں کے معاملے میں، ولا نسائہن، اور نہ اپنی عورتوں کے معاملے میں، ولا مملکت ایمانہن، اور نہ ان کے جو مالک بنے دائیں ہاتھ ان کے، واتقین اللہ، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہیں، ان اللہ کان، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے، علی کل شیء شہید، ہر چیز پر کیا ہے، نگران ہے، نگہبان ہے، شاہد ہے۔ یہ اس کا سمپل ترجمہ ہے جی۔ کچھ باتیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی اس میں، لیکن بہت کچھ سمجھ نہیں آیا ہوگا کہ ان آیات کے اندر کیا معنی اور مفہوم سمویا ہوا ہے۔ اور اب آپ نے نوٹ آؤٹ کرنا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان آیات میں، چھوٹی سی آپ کو آیات لگ رہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی جو ہے نا وہ ایک زبردست قسم کی باتیں کی ہوئی ہیں۔ دیکھیں ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی آیات آپ نے پڑھی تھی، اللہ کے وسلم سے ریلیٹ تھی، جس طریقے سے بھی سبحانہ نے بات بھی بیان کی۔ ان آیات میں امہات المؤمنین کے ساتھ جو چند آداب ہیں نا، امہات المؤمنین کے ساتھ جو چند آداب ہیں، ان میں سے بہت سے آداب تو ایسے ہیں جو باقی تمام عورتوں کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتے ہیں، اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ گھروں میں داخل ہونے کے جو آداب ہیں ان کے اوپر بات کی گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان آیات کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ گھروں میں داخل ہونے کے آداب میں اگرچہ مخاطب اسپیشلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو کیا جا رہا ہے، لیکن پہلے یہ جو حکم ابھی نازل ہوا ہے اس معاملے میں، ابھی میں بتاتا ہوں کون سا، یہ پہلے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے گھرانے کے بارے میں ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ نور کی وصف نمبر 27 جو ہے وہ پھر عام مسلمانوں کے گھروں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا اس میں ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
لا تدخلوا نہ تم داخل ہو بیوت النبی گھروں میں نبی کے گھر میں تم داخل نہ ہو الا مگر دیکھیں ایسے داخل ہونا نہیں ہے آپ لوگوں نے کہ جیسے پہلے آنا جانا ٹھیک ہے اور ویسے ہی بغیر پوچھے ان ہو جانا داخل ہو جانا. آپ کو پتا سورۃ نور کے اندر اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے وہ کمپلیٹ اگر آپ نے پڑھا ہو سورۃ نور کا ہمارا سیشن لیا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ سورۃ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی یہ بات بیان کی ہے کہ کس ٹائم آپ کسی کے گھر جا سکتے ہیں اور کس ٹائم نہیں جا سکتے اور آپ کو ناک کرنا ہے یا ناک نہیں کرنا. اگر ناک کرنا ہے تو کتنی دفعہ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی آپ کو اندر سے بھیج دے واپس تو آپ کو چلے جانا ہے. اس طرح کی کتنی ساری چیزیں ہم نے وہاں پہ ڈیٹیل میں پڑھی تھی کہ کسی کے گھر کے اندر جانے کے جو آداب ہیں کسی کے گھر جانے کے جو آداب ہیں وہ کیا ہیں. وہ سورۃ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. یہاں پہ ایک اشارتاً یہ بات کر دی کہ نبی کے گھر کے جو نبی کے گھرانے ہیں اس میں کوئی بھی شخص داخل نہ ہو. ہاں الا ان یؤذن لکم مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے یعنی کوئی اگر آپ کو اجازت دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں تو داخل ہو جاؤ. مثال کے طور پہ جیسے الا طعام کھانے کی طرف بلایا جائے تمہیں کہ آؤ بھائی آج آپ کی دعوت ہے آپ بیٹھو بیٹھک میں بیٹھو گھر بیٹھو اور کھانا شانا کھا کے جاؤ تو بڑی ویل اینڈ گڈ آپ جاؤ. لیکن دیکھو کسی نے اگر کوئی مدعو کیا ہو تو مدعو کرنے کے معاملے میں بھی آپ کو پھر بھی اس میں ادب و اداب ہونے چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں اب یہاں پہ آپ چیز دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غیر ناظرین اناہو کہ کسی کے گھر بھی جب کوئی مدعو کرے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہیں وہ اس کے گھر جائیں تو وہ بہت پہلے چلے جائیں. یعنی دعوت آپ کی ہے دوپہر کو ٹھیک ہے اور آپ صبح صبح جو ہے نا وہ 8 بجے 7 بجے پہنچ جائیں اور آپ کہیں جی ہاں جی لے آؤ کھانا ٹھیک ہے. آپ بیٹھے ہیں انہوں نے جب میں پنجابی جاکی نا پانڈے کھڑک دے دیکھنے ہیں دوسری ٹھیک ہے تو وہ والی بات ہے کہ ابھی آپ نے انتظار کر رہے ہیں کہ ہاں جی کیا بنا رہے ہو کیا نہیں بنا رہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے ڈسٹربنس ہوتی ہے چیزوں کو مینج کرنے میں کیونکہ ہر بندہ ہر گھرانہ اپنے لحاظ سے چیزوں کو مینج کر رہا ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک ان کو آزادی ہوتی ہے نا چیزوں کو بنانے میں یہ ایک پریشر نہیں ہوتا مہمانوں کے ساتھ بیٹھنے کا ان کو ڈیل کرنے کا چیزوں کو دیکھنے کا. تو غیر ناظرین دیکھیں کتنی پیاری تربیت ہے. سوشیولوجی کتنی پیاری پڑھاتا ہے قرآن اگر انسان غور کرے قرآن کریم پہ. آپ کو مفت میں قرآن کریم ملا ہوا ہے اس میں آپ کو ساری چیزیں ملتی ہیں. آپ کی سوشیولوجی مل جاتی ہے آپ کو فیملی سسٹم مل جاتا ہے آپ کو جو ہے نا وہ آپ کی معیشت کا نظام مل جاتا ہے آپ کے معاشی نظام مل جاتے ہیں کتنی ہر ایک چیز اویلیبل ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو وہ کھانے کے لیے بلائے تو غیر ناظرین اناہو آپ نے جو ہے نا وہ وہاں پہ اتنی جلدی نہیں جانا کہ آپ اس کی تیاری کا دیکھ رہے ہو ہاں جی بھی آج کیا تیار ہو رہا ہے جی اب کیا تیار ہونا ہے آپ کیا نہیں پورے ٹائم پہ جائیں جس وقت آپ کو دعوت ہے اس وقت جائیں ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں کی عادت ہے آپ بھی دیکھتے ہوں گے معاشرے میں کہ وہ یہی کام کرتے ہیں یعنی وہ خود تو گھر سے فارغ ہوتے ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے لیکن وہ ساتھ جو بیچارہ میزبان ہوتا ہے وہ تنگ آ جاتا ہے اس کو 4 کام کرنے ہوتے ہیں 5 چیزیں بازار سے لے کے آنی ہوتی ہیں اور میزبان اگر عورتیں ہیں تو ان کو چیزیں بنانی ہوتی ہیں ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کے معاملے میں بہت تکلیف دہ بن جاتا ہے معاملہ نہ وہ چیزیں صحیح طریقے سے ہینڈل ہو پاتی ہیں یعنی ملن ساری کے معاملات اور نہ یہ طریقے یہ چیز ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھے بطور خاص یہ بات کی کہ غیر ناظرین اناہو انتظار کرنے والے نہ ہو یعنی تم کھانے کی دعوت ہے. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اتنی جلدی آ جاؤ کہ آپ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہو ہاں جی کھانا کب آنا ہے کتنے بجے آنا ہے کیسے آنا ہے ابھی بیٹھے ہیں ہم 4 گھنٹے ہو گئے ہیں 5 گھنٹے بھائی آپ کو بلایا جس ٹائم میں تھا آپ نے اس ٹائم آنا تھا نا تو تاکہ اگلے بندے کو بھی مینج کرنے میں آسانی ہو. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس چیز کو ایڈریس کیا ہے. اور ساتھ ہی کہا ولیکن اور لیکن اذا دعیتم جب بلائے جاؤ تم ٹھیک ہے. دیکھو لیکن جب تم بلائے جاؤ نا جس وقت جس ٹائم جس لمحے تو آپ اس ٹائم جاؤ اس کے قریب 19-20 کے فرق سے تو ہو ہی جاتا ہے انسان سے. تو فدخلوا پھر تم داخل ہو جاؤ اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ جس ٹائم تمہیں بلایا گیا ہے تم اس کے قریب 19-20 سے آتے ہو تم داخل ہو جاتے ہو ٹھیک ہے کھانا کھا لیتے ہو بیٹھ کے بھائی ویل اینڈ گڈ بہت اچھی چیز ہے. لیکن پرابلم یہاں پہ ختم نہیں ہوتا ٹھیک ہے. کیوں ساتھ ہی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ فائزہ پھر جب تم کھانا کھا لو نا فن تشرو پھر تم منتشر ہو جاؤ یعنی اب تم چلے جاؤ بھائی. ولا مستانسین لحدیث اور نہ تم دل لگانے جنک کے لیے وہاں پہ باتیں ہی کرتے رہو پورا دن بیٹھے رہو بھائی وہاں پہ ٹھیک ہے. ہوتا ہے نا اس طرح
اب دوسری کیٹیگری کے لوگ کیا ہوتے ہیں، یا تو کچھ بہت جلدی آ جاتے ہیں یا کچھ بیٹھتے ہیں تو ماشاءاللہ سے دیکھو ہر بندے کی جو بھی ویژنری پرسن ہے نا، یعنی کسی کا کوئی مقصد ہے لائف کا، یا کوئی جو ہے نا وہ پراپر طریقے سے ورک آؤٹ کرنے پہ بلیو کرتا ہے، تو وہ کبھی بندہ اتنا فارغ نہیں ہوتا کہ آپ مثال کو آپ کو کھانے کے لیے مدعو کیا گیا تو اب آپ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، چونکڑی لگا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی بھائی آپ جو ہے نا وہ تھوڑی دیر بعد اگر مثال کے طور پہ بوتل وغیرہ پی لی ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ کے آپ چائے لے آؤ، اچھا آپ چائے پی لی ہے، اچھا یار کوئی میٹھی چیز لے آؤ، اچھا میٹھی کھا لی ہے تو کوئی نمکین لے آؤ، ٹھیک ہے، یا یہ والا کام، یا پھر کیا ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں بس، اور جو 2 دوست اور بلائے ہوئے تھے ان کے ساتھ گپیں چل رہی ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 5 نہیں، بھائی جو شروع میں اب کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جس کے گھر آپ گئے ہوتے ہیں نا، تو وہ بیچارہ بہت وہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، یعنی مجھے تو گھر جانا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے تو اور کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے، میری وائس نہیں آ رہی آپ لوگوں کو، یہ پھر میسیجز آ رہے ہیں وائس نہیں آ رہی؟ سر یہ پہلے کی میسیجز ہیں، اب وائس آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے کی تو میسیجز ہیں اب وہ بیچارہ بہت پریشان ہو جاتا ہے نا کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی، میں تو فلاں کام کرنا تھا، میں نے میرا فلاں شیڈیول تھا، وہ اب نہ تو وہ بیچارہ جنہوں پنجابی جاکی نا نہ وہ کین جوگا، مطلب حیا کا مارا وہ نہ اب کہہ سکے گا آپ کو کہ بھائی چلے جاؤ بھائی میں نے ایک کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ وہ جو ہے نا وہ اپنا کام کر سکے گا، اسی طریقے سے وہ گھر والے جو ہیں وہ بھی بعض اوقات باؤنڈ ہو جاتے ہیں، ان کے 100 مسئلے مسائل کام شام، تو اللہ تعالیٰ نے جو تربیت کی ہے وہ تربیت یہ ہے کہ دیکھو آپ اس چیز کا خیال کرو، ہاں اللہ یہ کہ آپ کو کسی کے شیڈیول کا، کسی کے معاملے کا، کسی کی چیزوں کا بہت زیادہ علم ہے، ٹھیک ہے، کوئی باپ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، وہ تو پھر اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اس کو بھی کچھ نہ کچھ ظاہری بات ہے ہر ایک ریلیشن کو خیال رکھنا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا مستانسین الحدیث، یہ نہ ہو کہ باتیں وہاں پہ کرنے شروع کرتے ہیں جی، 1 نہیں 2 نہیں، اس سے گپے مار اس سے گپے مار کرتے 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 آپ کو جی آج تو یار 5 سال بعد ملاقات ہوئی ہے، آج جو ہے نا رات بھی جیسی اتھے ہیں اگلے دن بھی اتھے ہیں، حالانکہ آپ کا گھر بھی قریب ہو ساری چیزیں ہوں، تو وہ مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو، ہاں اللہ یہ کہ آپ کو کنڈیشن کا پتہ ہوتا ہے، لیکن جان بوجھ کے آپ بھی ڈھیٹ بن کے بیٹھے رہے تو پھر تو یہ تربیت کی منافی چیز ہے، یہ چیز یہاں پہ سمجھانے کی ایک جو ہے نا بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو جو ہے نا وہ ایک حدیث مبارکہ بھی سناتا ہوں، یہ شان نزول کے طور پہ اس آیت مبارکہ کے نا، وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4793 نمبر حدیث ہے، 4793 نمبر، ٹھیک ہے، 4793 نمبر اس کے راوی ہیں جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی نا شادی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ جاؤ بھائی ولیمہ تھا، لے کے آؤ، لوگوں کو بلا کے لے کے آؤ، ٹھیک ہے، تو میں نے دعوت دی، کچھ لوگ آئے کھانا کھایا پھر چلے گئے، پھر کچھ آئے کھانا کھایا چلے گئے، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھی کوئی رہ تو نہیں گیا، کہا نہیں اللہ کے رسول کوئی نہیں رہ گیا، میں جس کو جانتا تھا سب کو کہہ دیا دعوت کھا کے چلے گئے ہیں، تو اللہ کے رسول کوئی ابھی باقی تو نہیں ہے، کہا کہ 3 لوگ جو ہے نا باقی بیٹھے ہیں گپے شپے لگا رہے تھے بیٹھے ہوئے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا کہنا تھا، دیکھو نا ایک اس طرح کا جس کو حیات ہی ہو یار میں مہمان کو کیا کہوں، تو نبی کریم کو کچھ نہیں کہا، وہ بیٹھے ہوئے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، ٹھیک ہے، اپنے پہلی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے، وہاں جا کے ان سے سلام لی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے، کیف وجدت اہلک بارک اللہ لک، مطلب آپ نے اپنی گھر والی کو کیسا پایا، اللہ تعالیٰ برکت دے، شادی نہیں ہوئی تھی نا جناب زینب سے، تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول پھر اپنی دوسری بیوی کے پاس گئے، پھر تیسری کے پاس گئے، پھر چوتھی کے پاس، ساری بیویوں کے پاس اللہ کے رسول ہو آئے، ہو کے جب واپس آئے نا جناب زینب کے گھر، پتہ لگا وہ 3 بندے پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اتنے مطلب وہ تھے نا کہ وہ تینوں پھر بیٹھے ہوئے تھے، میں اس کمپیئر کر رہا ہوں کہ ہمارے بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا معاشرے میں، تو ہمیں ویسا نہیں بننا، ابھی جب تربیت ہو جائے تو اس میں کوشش کرنی چاہیے، چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور اسپیشلی دیکھیں شادی والے دن سے اور اس کے ولیمے والے دن سے ریلیٹڈ حدیث ہے، اور یہ اس کو آپ علی حد القیاس کتنی چیزوں پہ آپ کر سکتے ہیں، آپ یہ بھی چیز دیکھیں نا، تو اب یہ انسان کو خود پتہ ہونا چاہیے، بوائز ہیں یا گرلز، ان سے خود پتہ ہونا چاہیے کس طریقے سے ان چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر بھی کچھ نہیں کہا، بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے بعد کچھ دیر بعد کوئی بندے نے کہا کہ اللہ کے رسول اب وہ تینوں گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، گھر کے پہلا قدم اندر رکھا ہے، دیکھ باہر ہے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، کیا جی پڑھیں جی اس آیت کو، یہ والی آیت مبارکہ جی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم
فدخلوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ جب کھانا کھا لو فَانْتَشِرُوا پھر بھائی اپنے اپنے گھروں میں وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث پھر کوئی دل لگانے کے لیے باتیں کرتے رہے وہ کام نہیں کرنا آپ نے نا. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ بے شک یہ جو ہے کان ہے یہ جو تمہارا معاملہ ہے نا اس طرح کی حرکت ہے کہ بہت پہلے آ کے بیٹھ جانا یا بہت بعد میں بیٹھے رہنا گپے شپے مارنے کے لیے یہ چیز جو ہے کانا ہے ٹھیک ہے ہمیشہ یہ دن نبی ایزا دیتی ہے نبی کو تخریف دیتی ہے فیستحی منکم وہ تو شرما جاتے ہیں آپ سے کہ یار آپ کو کیا کہیں ٹھیک ہے واللہ لا یستحی من الحق اللہ تعالیٰ تو حق بات سے نہیں شرماتا ٹھیک ہے آپ یہ سوچیں کہ ایک چیز ایک کیفیت ایک معاملہ اگر نبی جیسے لیڈر کو کہیں تھوڑا سا ایزا دے رہا ہے تکلیف دے رہا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس کو کرتے ہوئے پوری امت کو سمجھا رہے ہیں تو آپ سوچتے ایک عام پرسن ہمارے جیسا اس کو ہم سب جیسا اس کو کس طرح کے معاملے میں کس طرح کی کوفت ہوتی ہوگی تکلیف ہوتی ہوگی تو اس کو تو obvious ہونی ہے نا یعنی ایک اعلیٰ بندہ جو ہے اخلاق کا اعلیٰ بندہ اس کو کہیں اگر کچھ نہ کچھ اس معاملے میں تکلیف ہو رہی ہے ایذا ہو رہا ہے اس کو کوفت سی ہو رہی ہے تو آپ سوچیں ایک عام بندے کو بھی کوفت ہوگی نا اس سے اس چیز کو سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے یہ یہاں تک ایک بات پوری ہوگی آگے چلیں آپ کو پتہ اس آیت مبارکہ کو آیت حجاب بھی کہا جاتا ہے یعنی اس میں امہات المؤمنین کے حجاب کا حکم نازل ہوا ہے اگرچہ ابتدائی طور پہ امہات المؤمنین کے حجاب کا حکم تھا اس کے بعد آپ کو پتہ ہے سورۃ نور کے اندر پھر ڈیٹیل کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم نازل کیا کن کے لیے جی اللہ تعالیٰ نے عام مسلمان عورتوں کے لیے بھی حکم کو نازل کیا وہ تھا نا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وہ والی آیت مبارکہ میں پوری ڈیٹیل میں ڈسکشن اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے کہ حجاب کس کس شخص سے ہے ٹھیک ہے کس جو ہے نا وہ بندے سے ہے جو عورت نے کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں امہات المومنین کو حجاب کا حکم نازل ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ پہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک رول ہے جس کو صحیح البخاری میں ایڈریس کیا گیا ہے حدیث نمبر 402 نمبر پہ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ کتنے حسن ادب سے اس بات کو ڈسکس کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میری بات کی موافقت اللہ نے کی انہوں نے ایسے نہیں کہا انہوں نے کہا کہ میری جو 3 باتیں ہیں نا اپنے رب کی موافقت میں نے کی ہے اس میں ٹھیک ہے یعنی تھوڑا سا جملہ چینج ہے اگر اس کو آپ سمجھیں ایک جملہ یہ ہوتا ہے کہ میری بات کی موافقت اللہ نے کی ایک یہ ہے کہ اللہ کی بات کی موافقت میں نے کی دونوں جملوں میں فرق ہے تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی بات کی 3 موقعوں پہ میں نے موافقت کی ایک یہ تھا کہ اللہ کے وسلم کو اللہ تعالیٰ نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اللہ کے رسول امہات المومنین کے پاس تو اچھے برے ٹھیک ہے ہر قسم کے طبقات لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی بیویوں کو کیوں حکم نہیں دیتے کہ وہ پردہ کریں تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس کے اندر یہی چیز آئی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ کہ پہلے تو پردہ نہیں تھا ٹھیک ہے اس کے بعد پردے کا حکم نازل ہوا تو اس میں یہ چیز نازل ہوئی کہ جب سوال کرو تم ان سے یعنی نبی کی بیویوں سے متاعًا کسی چیز کے متعلق بھی دنیاوی ہو دینی ہو فَاسْأَلُوهُنَّ تو سوال کرو ان سے مِنْ وَرَاءِ حِجَاب پردے میں ٹھیک ہے یا تو وہ پردہ کر لیں گی یا وہ ایک پردہ ہوگا اس کے درمیان یعنی ایک تو ویل کرنا ہے ایک یہ ہے کہ پردہ ہے ان کے مابین اور وہ دوسری سائڈ سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں تو وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ جب سوال کرنا ہے کسی بھی صحابی نے کسی بھی شخص نے اس کو چاہیے کہ وہ سوال کرے حجاب سے آپ سوچیں کہ امہات المؤمنین سے نیک کون ہو سکتا ہے اور پھر صحابہ سے نیک کون ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تربیت ایسی کی ہے کہ یہ جو لوگ آج کل کہتے ہیں پردہ صرف جو ہے نا وہ چہرے کا ہے پردہ جو ہے نا وہ دل کا پردہ ہے اور مردوں کو اگر یہ بات کہی جائے یا عورتوں کو سمجھائی جائے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی حیا تو ہماری آنکھوں میں ہے ٹھیک ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا جب حکم نازل کیا ہو تو پھر یہ جملہ میرے خیال سے ایک مومن بندے اور مومنہ عورت کا نہیں ہونا چاہیے بالکل یہ ہونا چاہیے سمعنا میں نے سنا و اطعنا اور میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جب کوئی یہ شخص یہ کہے کہ سمعنا میں نے سنا اب معاشرہ کیا کہے گا میں نے انسنی کر دی ٹھیک ہے سمعنا میں نے سنا وعصینا اور میں نے نافرمانی کی یہ کم از کم مومن مرد اور مومنہ عورت کا جملہ نہیں ہے دونوں کو حکم ہے
کسی بھی غیر محرم کے طرف جب آپ کی نگاہ پڑے، ٹھیک ہے، آپ اپنی نگاہ کو چکا لیں بھائی، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ. تو اس میں غیر محرم یعنی ویل، وداؤٹ ویل، ٹھیک ہے، وداؤٹ ویل ظاہری بات ہے کسی کی نگاہ پڑے تو آپ اپنی نگاہ کو جھکا لیں. بات چیت کرنے کے لیے تو 19-20 ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بات جب آپ نے کنوے کرنی ہے اچھے طریقے سے، اچھا کمیونیکیٹر بننا ہوتا ہے، بعض موقع پہ جب آپ کو بات کرنی ہوتی ہے تو آپ کی نظر پڑتی بھی رہتی ہے، تو آپ کہتے ہیں ہاں بھی آپ نے یہ کیا کیا، وہ کیا کیا، ایسا کیا کیا. تو اس کی بات نہیں ہے، وداؤٹ ویل کی بات ہوتی ہے کہ بھائی جب کسی پہ نگاہ پڑے تو پھر آپ جو ہے نا اس کو جھکا بھی لیں، ٹھیک ہے. وہ مومن مردوں کے لیے بھی، مومنہ عورتوں کے لیے بھی ہے، لیکن مومنہ عورتوں کے لیے ایک ایکسٹینشن ہے اس میں، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسپیشلی اپنے چہرے کو ڈھکنا بھی ہے. تو وہ جو چہرے کا ڈھکنا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو سب سے پہلے اس بات کا حکم دیا کہ جو امت کی بہترین خواتین ہیں، ٹھیک ہے، بہترین عورتیں، اور کہا کہ ذالکم، یہ جو چیز ہے، یہ جو حجاب کا حکم ہے، یہ اطہر، زیادہ پاکیزہ ہے. یہ نہیں کہا کہ بھائی ٹھیک ہے کر لو نہ کرو، نہیں کہا زیادہ پاکیزہ ہے. اور کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ یار وداؤٹ حجاب بھی تو پاکیزگی ہے نا، کوئی بندہ یہ کہتا، لیکن وداؤٹ حجاب زیادہ پاکیزگی ہے نہیں، تو ہم کہیں گے حجاب کے ساتھ زیادہ پاکیزگی ہے. ذالکم اطہر، یہ چیز جو ہے یعنی حجاب کرنا جو ہے، اطہر، یہ ہے اسم تفضیل کا صیغہ جس کو ہم کہتے ہیں افعلو کے وزن پہ، جسے کہتے ہیں سپرلیٹو. ایک چیز ہے کہ فضل، ایک ہے افضل، ایک چیز ہے نارمل، ایک ہے زبردست، ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز ہے یہاں پہ سٹیج اس کی اعتدال پہ معتدل ہے، ایک ہے اس سے اوپر اور ایک ہے اس سے نیچے. تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کیٹیگرائز کیا ہے، کہا کہ بھائی کوئی شخص یہ بات کہہ دے کہ بھائی دیکھو وداؤٹ ویل والا فلاں عورت ہے، وہ بھی تو پاکیزہ ہے، اچھی بات ہے بھائی، اس میں کوئی ہم کب کہہ رہے ہیں کسی کو الزام لگائیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں ذالکم اطہر، کہ آپ کا ویل کرنا، آپ کا اپنے چہرے کو ڈھکنا. جس طریقے سے ہم مرد حضرات کو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ جب تھوڑی سی داڑھی رکھتے ہیں نا تو یہ داڑھی بہت سے غلط کاموں سے آپ کو روکنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو گویا اندر سے آپ کو ایک وائس آتی ہے جو آپ کو تھوڑا سا کرتی ہے کہ بھائی آپ تو ماشاءاللہ سے آپ کو اس سے بچنا چاہیے. تو اسی طریقے سے عورت کو میرے خیال سے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، ویل جو ہے بہت سی چیزوں سے بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں کیا کہا گیا، ذالکم اطہر، یہ زیادہ پاکیزہ کام ہے، ٹھیک ہے. تو ہم ہر چیز میں زیادہ چیز کو پریورٹی دے رہے ہوتے ہیں دنیاوی معاملات میں، تو یہ روحانی معاملہ ہے، اس میں بھی زیادہ کو پریورٹی دینی چاہیے نا. تو کہا ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے ہے، زیادہ پاکیزگی، وقلوبہم، اور ان کے دلوں کے لیے بھی ہے. دیکھو لقلوبکم، تمہارے دل، یہ تمہارے دلوں سے جو مراد لوگ ہیں یہ لوگ ہیں صحابہ کرام، اور وقلوبہم، قلوبہم سے جو مراد لوگ ہیں یہ ہیں صحابیات امہات المومنین. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان کا ویل کرنا یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمام صحابہ کے لیے بھی اور امہات المومنین کے لیے بھی. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں اگر اس کو ہم جنرلائز کرتے ہیں، جیسے سورہ نور میں پردے کا حکم ہے ڈیٹیل کے ساتھ کن سے ہے کن سے نہیں ہے، تو اس میں یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ تمام عورتوں کا حجاب کرنا یہ زیادہ پاکیزگی کا باعث بنتا ہے تمام مردوں کے لیے اور ان تمام عورتوں کے لیے جنہوں نے حجاب کیا ہوتا ہے. یہ ایک معنی و مفہوم ہے جو ہمیں یہاں سے چیز سمجھ آ رہی ہے. تو اس کو آپ ذرا اس کو مائنڈ میں رکھیں تو پھر آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی. تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی حجاب نہیں کرتا تو ہم اسے یہ بات کہیں کہ آپ کا تو کوئی کریکٹر نہیں ہے، یہ نہیں ہے. کچھ کریکٹر اسیسینیشن کی ضرورت نہیں ہے اس پہ، بلکہ صرف کسی شخص کو زیادہ بہتر چیز کی طرف لانے کا ایک طریقہ ہے، ایک اچھی چیز ہے. بات سمجھتے ہیں، جب آپ زیادہ بہتر کی طرف ہوتے ہیں، زیادہ سیفٹی کی طرف ہوتے ہیں، تو آپ کے جو چانسز ہیں کسی غلط کام کا شکار ہونے کے وہ منیمائز ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کا گراف گرتا چلا جاتا ہے. کہ ایک گراف بڑھتا ہے آپ کا پاکیزگی کا اور دوسرا گراف آپ کا منیمائز ہوتا چلا جاتا ہے. ہم صرف دنیا کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے جو ہے نا وہ صرف ناز و نخرے کے لیے، ٹھیک ہے، ویل نہیں کر پاتے. یہ چیز سمجھنے والی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا كَانَ لَكُمْ، اور نہیں ہے مناسب تمہارے لیے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صحابہ کرام کو، ٹھیک ہے. نہیں ہے مناسب تمہارے لیے ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا دو، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا،
اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھو کہ اللہ کے رسول کی جو بیویاں ہیں ان سے کسی کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا آئندہ کے بعد، یہ بات ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو گویا جب نکاح نہیں ہو سکتا تو پھر اچھا، اب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ نبی کی بیویوں سے جب نکاح نہیں ہو سکتا تو پھر تو وہ گویا غیر محرم ہی ہوگی نا. عمومی طور پہ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی جن عورتوں سے نکاح نہیں ہوتا وہ غیر محرم ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی نکاح، ٹھیک ہے؟ تو یہ نبی کی بیویاں اس معاملے میں ایکسیپشنل کیس ہے، اگرچہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ امہات المومنین میں شامل ہیں یعنی مائیں ہیں، لیکن کیا پردے کے لحاظ سے ان پہ وہ معاملے فٹ ہوں گے جو عام ماؤں پہ ہوتے ہیں؟ نہیں، پردے کے معاملات ان کے الگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈسکس بھی کیے ہیں، آپ کے سامنے ہیں. وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ، اور نہیں ہے مناسب تمہارے لیے کہ تم ایذا دو اللہ کے رسول کو، ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، اس کے بعد تم کسی سے بھی نکاح کرو نبی کی بیویوں میں سے. ان ذلكم كان عند الله عظیما، دیکھو یہ جو چیزیں تمہیں سمجھائی جا رہی ہیں کسی کے گھر جانے سے ریلیٹڈ ہوں یا نبی کی بیویوں سے ریلیٹڈ ہوں یا حجاب سے متعلق ہوں یا حجاب سے پیدا ہونے والے ایفیکٹ سے ریلیٹڈ ہوں یا حجاب نہ کرنے سے پیدا ہونے والے معاملات سے ریلیٹڈ ہوں، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے ہاں کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، معمولی باتیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو بڑی باتیں سمجھتے ہیں، ان میں غلطی کرنا گویا بڑی غلطی کا شکار ہونا ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں نا کہ جیسے قرآن کریم میں یہ آتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. تو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ آپ کے ذہن میں تو سوال پیدا نہیں ہوا کبھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا کے قریب جانے کے جتنے انیشیل سٹیپس ہو سکتے ہیں ان تمام سے اجتناب کرنا. اب وہ انیشیل سٹیپس کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ ظاہری بات ہے ہر انسان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ وہ اگر دیکھے کہ یہ انیشیل سٹیپس ہو سکتے ہیں کہ کسی کی طرف مائل ہو جانا یا کوئی میری طرف مائل ہو، اس ایفیکٹ کو اگر آپ منیمائز کرنا چاہیں گے تو پھر آپ خود ہی سوچ لیں گے کہ حجاب کتنا ضروری ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی سے لوچدار طریقے سے بات کرنا پاسبلٹی ہے، آپ نہیں مائل ہو لیکن وہ آپ اپنی آواز سے اپنی بات سے کسی کو مائل کر جائیں، ٹھیک ہے؟ کسی دوسرے کا مائل ہونا بھی، مرد ہے یا عورت، کسی بھی معاملے میں، تو وہ بھی کسی نیگیٹو سائڈ کی طرف لے کے جانے کا باعث بن سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ تمام انیشیل سٹیپس، میں ابھی وہ انیشیل سٹیپس ڈسکس کرنے کی یہ سمجھیں کہ موڈ میں نہیں کہوں گا لفظ، حالت میں نہیں ہوں، بات کرنا نہیں چاہ رہا چونکہ ہمارا موضوع کسی اور طرف نکل جائے گا. تو وہ تمام انیشیل سٹیپس جو انسان کو زنا کے قریب لے جائیں یا قریب تر کر دیں یا مجھ سے غلطی کروانے کا باعث بن سکتے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے روکا. بس بات یہ ہے. اس کے بعد ذرا آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تبدو شیئا او تخفوه، دیکھو اگر تم کوئی چیز ظاہر کرتے ہو یا تم کوئی چیز چھپاتے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یعنی کوئی شخص ظاہراً تکلیف دے نبی کی بیویوں کو، یہ تو الگ بات ہے. کچھ ذہن میں کوئی بندہ سوچے بھی، خیال بھی پیدا کرے، اس کو میں اگر جنرلائز کرتا ہوں تو پھر میں یہ کہوں گا کہ کوئی شخص ظاہراً کسی عورت کو نقصان دینا چاہے کسی بھی معاملے میں، اور کوئی عورت ظاہراً کسی مرد کو نقصان دینا چاہے فزیکل، تو وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہی جانتا ہے، اس سے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا آپ لوگوں کو. کوئی شخص اپنے دل میں خیال پیدا کر لے کہ یار میرے دل میں اس کے معاملے میں اس طرح کا خیال ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ تو بھئی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو تمہیں کوشش کرنی چاہیے وہ تمام چیزیں جس سے کسی کے دل میں بھی کوئی خیال الٹا پلٹا پیدا ہو، ان تمام چیزوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. دیکھیں اس کے یہ تمام چیزیں لمیٹیشن میں، اس کے جائز طریقے بھی موجود ہیں جو کافی موقعوں پر ڈسکس ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی شخص اگر آپ کو بہتر لگتا ہے تو پھر اس کا ایک طریقہ کار ہے جو قرآن و سنت میں ڈسکس ہے، تو وہی طریقہ ہونا چاہیے، مرد ہے یا عورت ہے تو اسی طریقے سے، نہ کہ اس کو غلط طریقہ لیا جائے. اس کے بعد آتے ہیں، اس کے بعد آیت نمبر 55 ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو یہ کلیئر ہو گیا حجاب کا، آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی جو شان وقت حیثیت مقام ہے
وہ ڈسکس ہوگی. اب ذرا آتے ہیں اگلی آیت مبارکہ پہ. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ریلیشنز ڈسکس کیے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق اگرچہ ڈائریکٹلی ہیں لیکن انڈائریکٹلی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تمام امت کے لیے ہیں. اور یہ حکم اسپیشلی چونکہ نبی کریم کی بیویوں کے متعلق چل رہا ہے, اس میں کچھ رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ رشتے آپ کو پتہ ہے سورۃ نور کے اندر ورس نمبر 27 کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس ہیں. جیسے میں نے آیت پڑھی بھی ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ والی جو آیت ہے اس کو کمپلیٹ آپ نے جا کے آج ریڈ کرنا ہے. یہ اسائنمنٹ ہے آپ کی کہ ورس نمبر 27 آپ نے سورۃ نور کی کھول کے اس کو پڑھ لینا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حجاب کے متعلق پیچھے حکم نازل ہوا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا جناح علیہن, نہیں ہے کوئی گناہ ان عورتوں پر, علیہن ان عورتوں پر, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین پر کوئی گناہ نہیں ہے. حجاب کا حکم ہو گیا, ساروں کو مائنس کر دیا کہ کوئی بھی جو ہے نا بغیر حجاب کروائے یا بغیر جو ہے نا وہ پردے کے بات نہیں کرے گا. اب اس میں استثنائی کیفیت کیا ہے, کن کے سامنے وداؤٹ ویل بات کی جا سکتی ہے. فی آبائہن, اپنے باپوں کے سامنے جو ان کے والدین ہیں. ٹھیک ہے, ماں باپ, ماں سے تو ظاہری بات نہیں ہوگا, وہ عورتیں آگے آ جاتی ہیں باپ سے. ٹھیک ہے, اب وہ باپ جو ہے آپ کو پتا ہے وہ 3 ٹائپ کا ہو سکتا ہے, اس وجہ سے یہاں جمع آئی ہے, آبا آئی ہے. ٹھیک ہے, تو ابن نہیں آئی, جمع آئی ہے آبا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللاتی باپ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اخیافی بھی ہو سکتا ہے, سوری اللاتی اخیافی کہہ رہا ہوں, باپ کی طرف سے تو ایک ہی ہوگا نا, ایک تو ماں کی طرف سے ہوگا, اور آپ کا سگا باپ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے دودھ شریک بھی ہو سکتا ہے نا, تو اس لیے جمع یہاں پہ یوز ہوئی ہے. ولا ابنائہن, اور نہ اپنے بیٹوں کے, یہاں پہ بھی جمع ہے تو بیٹے ایک سے زیادہ ویسے بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ بیٹے جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے وہ بھی اسی طریقے سے. ولا اخوانہن, اور نہ اپنے بھائی, اور بھائی بھی آپ کو پتہ ہے بھائیوں کی بھی کیٹیگری اسی طریقے سے اللاتی اخیافی اور دو شریک, اور اس طریقے سے 3rd نمبر پہ آپ کے جو شقیقی بہن بھائی ہیں. اس کے بعد آگے ولا ابنائی اخوانہن, اور نہ ہی اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے, بھتیجوں سے بھی پردہ نہیں ہے. ولا ابنائی اخواتہن, اور نہ ہی اپنی بہنوں کے بیٹوں, ان سے بھی پردہ نہیں, ان سے نکاح بھی نہیں ہے. ولا نسائہن, اور نہ جو اپنی عورتیں ہیں نا جو جان پہچان والی اور اٹھنے بیٹھنے اور ریلیشنز تعلق والی جو عورتیں ہیں, خالہ مامی اور چچی اور اس ٹائپ سے جو ریلیشنز ہیں, یہ عورتوں سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے. ولا مملکت ایمانہن, اور جو مالک ہوئی ان کی دائیں, یعنی وہ جو لونڈیاں ہوتی ہیں نا ان سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا واتقین اللہ, اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ڈرتی رہو اس معاملے میں. اور یہ جو ریلیشن یہاں پہ ڈسکس کیے ہیں جس کو کہتے ہیں نا, یہ کچھ قریبی تعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈسکس کیے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی جن لوگوں سے پردہ نہیں ہے وہ سورۃ نور میں بھی ڈسکس ہے ورس نمبر 27 میں. تو ایسا نہیں ہے کہ نبی کی جو بیوی ہیں انہوں نے صرف ان سے پردہ جو ہے نا وہ نہیں کرنا, باقیوں سے کرنا ہے, باقی جو محرم رشتے, نہیں ایسا نہیں ہے. یہ صرف اسپیسیفکلی چند ایک کو ڈسکس کیا گیا, اور باقی قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ ہے. تو وہ بھی پردے کے معاملے میں جس طریقے سے عام مسلمانوں کا حکم ہے اسی طریقے سے نبی کی بیویوں کا حکم ہے. واتقین اللہ, اور ڈرتی رہو اللہ تعالیٰ سے. اور ساتھ ہی فرمایا ان اللہ, یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے کان علی کل شیء شہیدا, ہر چیز پر خوب نگہبان ہے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے آج کے لیے ورس نمبر 53 سے 55 تک کافی ہے. آج کے لیکچر میں سے اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. کل بھی اسی ٹائم انشاءاللہ 6:30 سے 7:15 تک لیکچر ہوگا. اور جو منڈے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے نہیں ہو سکا تھا وہ اسی طریقے سے ان 3 دنوں میں لیکچر سے ریپیٹڈلی ہوں گے. کسی کا کوئی کویسچن ہے جی آج کے لیکچر سے؟ جی اس کی میرے خیال سے 73 آیات ہیں, آج 55 ہو گئی ہے, باقی تھوڑی بہت رہ گئی انشاءاللہ. میں پڑھانے پہ تو آپ کو پڑھا دوں گا, ابھی بھی آگے پڑھا دوں گا, لیکن پرابلم یہ ہے تھوڑا ہو, اچھا ہو, اور صحیح طریقے سے سمجھ کے ہو, اور اس کو عملی جو ہے نا وہ معاملے میں ڈھالا بھی جائے تو پھر زیادہ بہتر ہے. اگلی آیت مبارکہ سب نے سنی بھی ہوئی ہے, پڑھانے پہ تو پڑھا جائے گا لیکن تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے انشاءاللہ. جی کسی کا کوئی کویسچن ہے تو ہینڈ ریز کر سکتا ہے. جی سدرا. السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں اقرا، السلام علیکم سر سر۔ آپ نے یہ بتایا نا کہ اپنی سر جان میں پہچان کی اقرا، عورتوں سے سر بھی، آپ نے تو یہ اس کا بتایا نا کیا کہ اپنی مطلب ہے جان کہ پہچان کی باقی عورتوں سے بھی، پردہ ہے، یعنی کہ تو جن کو اس کا کیا ان مطلب کے ہے کہ سامنے باقی عورتوں سے مطلب اس پردہ ہے، بات یعنی کی کہ جن سمجھ کو نہیں آئی؟ جانتے ہیں ان کے جی جی سامنے بالکل قرآن کریم میں مطلب اس ڈسکس بات کی سمجھ نہیں ہے، آئی۔ یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے معاملہ کہ ایسی جو عورتیں ہیں نا جو یہ ایسے آ جاتی ہیں باہر سے ہی اور کوئی غیر مسلم کیسی ہے، وہ کہہ یعنی سکتے ہیں؟ میں اسپیسیفکلی غیر غیر مسلم نہیں، مسلم اگر ان کو کیسی بھی ہے اگر ہم آپ کہہ جانتے سکتے ہیں تو ہیں؟ ان کا آنا جانا، بعض عورتیں ہوتی ہیں نا جو باہر سے آتی ہیں اور جیسے چوڑیاں پہنانے والی آ گئی اور باہر سے ایسے گھومتی پھرتی، کوئی ان کا نہیں ہے، تو یہ ان عورتوں کے سامنے بھی زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو کھل چل کے بات چیت نہیں کرنی چاہیے، بس نارملی ان سے رہنا چاہیے۔ اس کے پیچھے بھی بہت سی حکمت ہیں، کبھی انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ جی سر، اور سر جب پچھلے لیکچر میں آپ نے حق مہر بتایا تھا جی اللہ سر، کے اور نبی نے اپنی بیویوں کو سر دیا جب تھا، وہ پچھلے کتنا لیکچر تھا؟ میں آپ نے حق مہر بتایا تھا 7.5 اللہ کے آپ نے نبی نے بتایا اپنی تھا یا بیوی کو دیا تھا، وہ 12.5 سے؟ کتنا تھا؟ 7.5 آپ میرے نے خیال بتایا تھا یا 12.5 میں 12.5 سے؟ بتایا تھا اوقیہ، اور اس کا 500 درہم بنتا ہے؟ 500 درہم بنتا ہے، اور اس کا 12.5 500 درہم بنتا ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔